حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رسول کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دیکھو بہت وقت ہو گیا اور 2-3 دقیقے ہیں میرے پاس، انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ ولید کا قاصد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ ہوا اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھ لینا کیا ہوگا، میرا رویہ کیا ہوگا اس واقعے میں دیکھ لینا۔ کہا فرزند رسول نہ جائیں نہ جائیں، بس 2-3 جملے سنو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جو اپنے لیے ننگ اور آر کو برداشت کرے۔ قاصد کو کہا کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حرم رسول کی زیارت سے فارغ ہوئے، گھر آئے، عباس کو بلایا، کہا بھیا حاکم مدینہ کے دربار میں جانا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر لو۔ بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے، حسین آئے، ولید نے حسین کی شکل دیکھی، کھڑے ہو کر احترام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مصلحت تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمانے لگے ان البیعۃ لا تکون سرا، حسین کا جملہ، یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ صبح ہونے دو اور جب سورج نکل آئے تو علل اعلان دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، کہ مستحق کون ہے بیعت و خلافت کا۔ پالیسی ہے حسین کی، مستحق کون ہے، اینا احق بالبیعۃ والخلافہ۔ یہ کہہ کے اٹھے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر زندہ گرفتار نہیں ہوں گے، ابھی قتل کر دو۔ مجھے سننا تھا کہ اپنا رخ کیا مروان کی طرف اور کہنے لگے، مروان کو سرزنش کی اور کہنے لگے کہ نحن مختلف الملائکۃ وہ اہل بیت النبوہ بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ ہم ہیں نبوت کے اہل بیت، ہم ہیں وہ جن کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہے۔ اللہ نے ہدایت کا آغاز ہم سے کیا اور سلسلہ ہدایت کا اختتام ہم پر کرے گا۔ یہ کہہ کر حسین کی آواز ذرا سے بلند ہو گئی۔ بنی ہاشم کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تلواریں لے کے اندر آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستو آج کی تقریر تمام ہوگی۔ کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آخری جملہ سنو، تم گریہ کر چکے، مجلس پہلی محرم کی مجلس تمام ہو گئی۔ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر کی تیاری کرو اور میں جاتا ہوں نانا سے خدا حافظ کراؤں، اماں سے خدا حافظ کراؤں، بھیا سے خدا حافظ کراؤں۔ حسین چلے رسول کی قبر مطہر کی طرف، عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ عباس تو مشغول تھے سامان سفر کی تیاری میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے
جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو. آخری جملہ ہے تقریر کا. قریب پہنچے, قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا, کہنے کہ واہ جدہ خذنی الیک, نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اپنے پاس بلا لیں. آخری جملہ سنو, آخری جملہ. تقریر تمام ہو گئی, خدا حافظ کیا رسول کو. آئے بھائی کی قبر پر. راوی کہتا ہے میں پیچھے تھا, بڑی شان اور بڑے شکوہ کے ساتھ جا رہے تھے, اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے. میں نے حسین کی ایسی شان کبھی نہیں دیکھی. نانا سے رخصت ہو لیے, بھائی سے خدا حافظ کر لیا. راوی کہتا ہے کہ اب حسین چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے, بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا, اماں میرا سلام لو, اماں میں تمہاری خدمت.